اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی اردو سیکنڈ ایئر کے لیکچر 9 کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر عبارت کی تشریح کے طریقے کے حوالے سے ہے۔ اکثر بچے اس فکر میں رہتے ہیں کہ یہ سوال کس طرح حل کیا جائے اور کس ترتیب سے اس کی ہیڈنگ دی جائیں تاکہ ان کا سوال آسانی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے حل ہو سکے۔ تو یہی کچھ اس لیکچر میں بتانا مقصود ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کے طریقے کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یہ سوال دیکھ لیں کہ یہ سوال نمبر 3 ہوتا ہے سالانہ پیپر کا، اور سوال دیکھیں درج ذیل میں سے کسی ایک عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ اب یہ کسی ایک عبارت کی تشریح سے مراد کیا ہے؟ الف عبارت ہوگی اور بے عبارت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک عبارت کی تشریح کرنی ہے۔ اب ظاہری بات ہے طلبہ اس عبارت کی تشریح کریں گے جو ان کے لیے آسان ثابت ہو رہی ہوگی۔ تو آئیے اب ہم اس کے طریقے کی طرف آتے ہیں، کس طرح اس کو ہم حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سوال نمبر کی ہیڈنگ دیں، پھر عبارت کی تشریح کی ہیڈنگ دیں، پھر الف جز کرنا چاہ رہے ہیں تو الف جز، بے جز کرنا چاہ رہے ہیں تو بے جز کی ہیڈنگ۔ اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بات بتاؤں کہ اکثر بچے کیا کرتے ہیں، سوال نمبر ڈال کے یہ سوال بھی لکھ لیتے ہیں اور یہ عبارت بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ کویسچن پیپر ہے، یہ آنسر شیٹ ہے۔ صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سوال اگر آپ لوگ اس کا جواب لکھ رہے ہیں، سوال نمبر کی ہیڈنگ دیں اور جواب شروع کر دیں۔ کوئی بھی سوال اپنی شیٹ پر نہیں اتارنا ہوتا، جوابی کاپی پر یعنی آنسر شیٹ پر نہیں اتارنا ہوتا، بس سوال نمبر اور اس کا جواب شروع کر دیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آپ لوگ پھر کیا کریں گے۔ ان ہیڈنگ کے بعد سبق کا عنوان کی ہیڈنگ اور مصنف کا نام۔ اب بچے یہاں پر کیا کرتے ہیں، سبق کا نام کی ہیڈنگ دے دیتے ہیں، تو نام نہیں ہوتا، عنوان ہوتا ہے۔ اب یہ سوال ہی دراصل کیا ہے، دیکھیں سوال کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سوال کو غور سے پڑھ لیں، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، ایسے ہی سالانہ پیپر میں ہوا کرتا ہے، لیکن بچے پھر بھی سبق کا نام کی ہیڈنگ دیتے ہیں۔ اب چاہے بعد والا جواب صحیح ہے، لیکن پہلی ہیڈنگ ہی جب غلط ہو تو چیک کرنے والا یہ سوچا کرتا ہے کہ ہیڈنگ ہی صحیح نہیں ہے تو بعد میں کیا اس نے صحیح لکھا ہوگا، تو نمبر اس طرح کام آ جایا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سوال ہماری رہنمائی کر رہا ہے، جو ہیڈنگ دینی ہے وہ سوال کے اندر ہی موجود ہیں، اس لیے کوئی بھی آپ لوگ سوال پہلے جو بھی کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ غور سے پڑھ لیں، وہی ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں سبق کا عنوان کی ہیڈنگ، یہ عبارت میں نے لکھ دی ہے یہاں پہ۔ یہ کون سے سبق سے ہے؟ محنت پسند خرد مند۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اسے خرد مند یا اور مختلف تلفظ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ محنت پسند خرد مند۔ پھر مصنف کا نام آنا چاہیے، مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد۔ اب تیسری ہیڈنگ پر آتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ سیاق و سباق۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ہیڈنگ موجود ہے، یہ تیسری ہیڈنگ۔ ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، سوال میں ہی ہیڈنگ موجود ہے۔ اب سیاق و سباق کیا ہے کہ جو عبارت آئی ہوئی ہے، 2 طرح کا، پہلے یہ جان لیں کہ 2 طرح کا سیاق و سباق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مثالی، ایک ہوتا ہے اجمالی۔ اب یہ مثالی سیاق و سباق کیا ہے، یہ دیکھیں آپ لوگ۔ مثالی سیاق و سباق یہ ہے کہ جو عبارت دی گئی ہے تشریح کے لیے، اس عبارت سے پہلے کی 3-4 لائنیں سیاق، اس عبارت کے بعد کی 3-4 لائنیں سباق کہلاتا ہے۔ سیاق و سباق یعنی کہ ربط، تعلق اور واسطہ ہوتا ہے اصل میں، یعنی اس عبارت سے پہلے کی 3-4 لائنوں کا تعلق اور عبارت کے بعد کی 3-4 لائنوں کا تعلق۔ اس طرح آپ لوگوں کو مشکل یہ پیش آئے گی کہ ہر عبارت سے پہلے کا پتہ ہو، ہر عبارت کے بعد کا پتہ ہو۔ مشکل کام ہے، یعنی اس طرح آپ لوگوں کو پورا سبق آنا چاہیے، رٹا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ تب آسانی ہوتی ہے جب سبق
کہانی کی شکل کا ہے یا داستان کی شکل کا ہے، کیونکہ وہ کہانی ہے، یاد رہ جاتی ہے۔ مضمون کی شکل کا اگر کوئی سبق ہے تو اس میں دشواری پیش آتی ہے۔ اب اگر بالفرض کسی سبق کے 10 پیراگراف ہیں تو 10 سیاق و سباق مثالی آنے چاہیے، ہر عبارت سے پہلے، ہر عبارت کے بعد۔ مشکل کام ہے، لہٰذا اکثر بچے کیا کرتے ہیں، اجمالی سیاق و سباق کر لیتے ہیں۔ اب یہ اجمالی سیاق و سباق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پورے سبق کو 8 سے 12 سطور پر لکھنا ہوتا ہے، یعنی پورے سبق کا نچوڑ، اس کے اہم باتیں، اہم پوائنٹ لکھنے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 8 سے 12 لائنوں کا ہو، 8 سے 12 لائنیں اہم باتیں اس کی لکھنا ہوتی ہیں۔ یعنی اس طرح ہے کہ اجمالی سیاق و سباق اس طرح ہے کہ ہر سبق کا ایک سیاق و سباق آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ آپ پورے سبق سے کہیں سے بھی وہ عبارت دے دیں، آپ لوگوں نے جو اجمالی سیاق و سباق یاد کر رکھا ہوگا وہی آپ لوگ کیا کریں گے، سیاق و سباق میں لکھ لیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، 8 سے کم لائنیں نہ ہوں، 12 سے زیادہ نہ ہوں، یہ اصول ہے بورڈ کا۔ اس سے زیادہ اگر آپ لوگ لکھیں گے یا کم لکھیں گے تو نمبر کٹ جائیں گے۔ اب تشریح کی ہیڈنگ کی طرف، تشریح کی ہیڈنگ، اب یہاں پر دیکھیں یہ تشریح کی ہیڈنگ موجود ہے، یعنی چاروں ہیڈنگ ہی موجود ہیں یہاں پہ۔ کوئی کسی طرف جھانکنے کی، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوال کو غور سے پڑھیں، ہر بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں چاروں ہیڈنگ 1 2 3 اور یہ 4، 1 2 3 اور یہ چاروں ہیڈنگ موجود ہے یہاں پہ۔ اب تشریح کرنی ہے اس عبارت کی، جو عبارت دی گئی ہے۔ تشریح کا مقصد کیا ہے، تشریح کے معنی کیا ہیں؟ تشریح کے معنی ہے شرح کرنا، وضاحت کرنا، بڑھانا، پھیلانا، اضافہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو جو عبارت دی گئی ہے اب اس کی وضاحت کرنی ہے، اس کو ذرا بڑھانا ہے، پھیلانا ہے، اور کتنا کہتے ہیں کہ کم از کم 1 صفحہ وگرنہ 1.5 سے 2 صفحہ تک آپ لوگ اس عبارت کی تشریح لے کر جائیں۔ ذہن میں رکھیں کہ بعض بچے یہ کرتے ہیں کہ یہی عبارت ذرا الفاظ میں سپیس دے کر لکھ لیتے ہیں، وہ ذرا طویل لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تشریح کی ہے، یا پھر جس سبق سے عبارت آئی ہوئی ہے اس کا خلاصہ لکھ لیتے ہیں اور اس کو وہ تشریح بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے، نہ ہی خلاصہ اس عبارت سبق کا لکھنا ہے اور نہ ہی لفظوں میں سپیس دے کر کھلا کر کے عبارت کو لکھنا ہے، بلکہ عبارت کو سمجھ کر، پڑھ کر، غور کرنا ہے اور پھر اس میں اضافہ کرتے چلے جانا ہے۔ اب کیا کیا پوائنٹ ذہن میں بٹھانے ہیں؟ ایک یہ کہ عبارت کی تشریح کتنی ہو، کم از کم 1 صفحہ وگرنہ 1.5 سے 2 صفحے کی ہو۔ دوسری بات کہ پیراگراف کی شکل میں ہونی چاہیے تشریح۔ تیسری بات کہ اس کے اندر آپ لوگ حوالہ جات کا استعمال کریں۔ حوالہ جات سے مراد اس عبارت سے ملتے جلتے کوئی اشعار، کوئی قرآن آیت کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ یا کوئی قول وغیرہ، 2 سے 3 حوالہ جات اگر شامل ہوں تو بہتر ہے۔ ایسے اگر صرف تشریح کر لیں تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن اس سے ذرا نمبر زیادہ آ جایا کرتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ عبارت کو بڑھانا ہے اور عبارت کو سمجھ کر اس کی تشریح کرنی ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ یہ سوال 15 نمبروں پر مشتمل ہے۔ دیکھیے، 1 نمبر سبق کے عنوان کا، 1 مصنف کے نام کا ہے، 3 نمبر سیاق و سباق کے ہیں اور 10 نمبر تشریح کے ہیں۔ تو یوں 15 نمبروں پر مشتمل یہ سوال ہے۔ بس ایک ہی عبارت کرنی ہے کیونکہ سوال سے ہی ظاہر ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ لیکچر آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر میرا یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔